بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج منصیرہ، مضمون اسلامیات، کلاس فرسٹ ایئر۔ آج کلاس ہمارا ٹاپک ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ مفہوم کو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی کچھ ایسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جو باقی لوگوں میں نہیں پائی جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام انبیاء کے سردار اور سب سے آخری نبی و رسول ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کچھ ایسی صفات بھی پائی جاتی ہیں جو باقی انبیاء کرام میں موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیات ابھی میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو مفہوم اس کا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم النبیین آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ تکمیل کہتے ہیں مکمل ہونے کو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے۔ علیحدہ علیحدہ کا کیا مطلب کہ کوئی نبی جب کسی بھی قوم کی طرف بھیجے جاتے تو ان کو آسمانی کتاب اور شریعت جو ہے الگ الگ عطا کی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کرتی ہیں۔ رسالت محمدی پر بڑی نمایاں خصوصیات۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے عمومیت، معنی ہے تمام انسانوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کہتے ہیں پہلے کو، قبل کے انبیاء کسی خاص زمانے کے لیے مبعوث ہوئے بھیجے گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت ہر دور کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہو، اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا نذیر بشیر کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہاں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پاس دوسری ہیڈنگ ہے پہلی شریعتوں کا نسخ کہتے ہیں منسوخ ہونے کو۔ معنی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ جو آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے، جو شریعت لے کے آئے تھے، وہ ساری شریعتیں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے آنے سے وہ منسوخ ہوگی، ختم ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ترجمہ ہے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام پہلی شریعتیں جو شریعت تھی وہ منسوخ کر دی گئی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا ہی سب انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے کاملیت، معنی ہے مکمل ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ ہے آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دین کی تعلیم کا جو آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس دین کی تکمیل یعنی مکمل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کامل اور مکمل دین دیا گیا کہ اس کے بعد دوسرے دین کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے کافی ہے۔ تو اسی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو ترجمہ میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین اور پوری کر دی تم پر نعمت اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو، یعنی اب اس کے علاوہ کسی اور دین کو آپ کے لیے پسند نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ دین مکمل ہو گیا۔ اگلی نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے حفاظت قرآن، معنی ہے قرآن مجید کی حفاظت۔ سابقہ پہلے سابقہ تمام اسلامی کتابیں اصلی حالت میں نہ رہ سکی، پہلی جو کتابیں تھیں وہ اپنی اصلی حالت میں نہ رہ سکی، کچھ تو بالکل ختم ہو چکی ہیں، جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ جو کتابیں تھیں یہ تو کچھ تو اپنی اصلی حالت میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے ماننے والوں نے کہیں اپنی مرضی کے مطابق اس میں ایڈ کر دیا ہے، کہیں اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے کم کر دیا ہے، تو اس لیے جیسے اتری تھی یہ کتابیں ویسی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، یا پھر ان میں رد بدل ہو گیا ہے۔ مگر یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ اور ہم نے ہی اس ذکر قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے نمبر 5 ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، معنی ہے حدیث کو محفوظ کرنا، حدیث کو محفوظ کرنا۔ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سنت نبی کی حفاظت کا بھی خوب انتظام فرمایا، یعنی قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو بھی محفوظ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ ہر دور میں محدثین موجود رہے، محدثین کہتے ہیں حدیث کو بیان کرنے والے موجود رہے اور سنت نبی کی خدمت کرتے رہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور قول فعل حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی انتظام کیا گیا، سنت نبوی جو کہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے، جو قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، اس طرح سنت نبوی کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ جامعیت کا معنی ہے مضبوط، بڑا، مکمل، تمام زمانوں کے لیے۔ سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات، یعنی جو پہلے انبیاء کرام گزرے ان کی تعلیمات خاص اقوام اور ادوار کے لیے ہوتی تھی، خاص قوم اور خاص دور کے لیے ہوتی تھی، خاص وقت تک ہوتی تھی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر قوم اور ہر دور کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ خواہ کوئی بھی انسان کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتا ہو ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہمگیری کا مطلب ہے، معنی ہے پوری دنیا کے لیے ایک شان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فراہم نہ کی ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں، عائلی زندگی ہو، خاندانی زندگی، یا پھر بچوں کے ساتھ سلوک ہو، یا پھر امن کا ماحول ہو، جنگ کے معاملات ہوں یا عبادت کے معاملات ہوں، ہمسایوں کے ساتھ سلوک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثالیں موجود ہیں۔ ختم نبوت، ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کر دینا یا کسی کام سے فارغ ہو جانا۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا اور ایک دوسرے کے بعد کئی انبیاء کرام آئے، جیسے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,24,000 انبیاء کرام آئے،
کچھ انبیاء کرام کے پاس آسمانی کتابیں اور شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کرام کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو تمام انسانوں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک ہر دور ہر قوم کے لیے آپ کی رسالت کافی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے کسی کہ تمہارے مردوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرام کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی جانشین ہوتا، یعنی اس کی جگہ دوسرے نبی آ جاتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو یعنی آپ کا نبوت کا خاتمہ ہو گیا، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور بہت حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں، یعنی میرے آنے سے وہ عمارت مکمل ہوگی۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ اس لیے جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول آیا ہے یا آنے والا ہے، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے فارغ ہے۔ تو کلاس یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آج پڑھا ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔